روپے کے منافع دیے ہیں غریب عوام کی قیمت کے اوپر، اور یہاں پہ سٹوڈنٹس کا جائز مطالبہ ہے۔ برطانیہ کے اندر انہوں نے امتحان کینسل کر دیے کہ سٹوڈنٹس کو یکساں مواقع نہیں ملے پینڈیمک کے دوران۔ دوسرے کئی ممالک میں یہی انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کیا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی یہاں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے بچوں کو امتحان سے آزاد کر دیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یا آپ ہمارے انٹری ایگزام کو بیسس بنا لیں یا خدا کے لیے 45 دن کے لیے امتحانات کو مؤخر کر دیں تاکہ ہم نصاب پورا کر کے اپنا امتحان اعتماد کے ساتھ دے سکیں۔ لیکن حکومت نے انہیں کرب میں، انہیں ڈپریشن میں دھکیلا ہے، ان کو ذہنی دباؤ میں ڈالا ہے، اور ان کا اعتماد اٹھایا ہے کہ ان کی آواز بھی اس ملک کے اندر سنی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کے ساتھ نہایت زیادتی ہے، اور ہم نے اس مسئلے پر حکومت کے نمائندوں کو بھی دعوت دی کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا کسی سیاست سے بالاتر یہ بچے ہمارے مشترک ہیں۔ اور کل میں نے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو بھی دعوت دی تھی کہ آپ کے حلقوں کے بچے بھی امتحان کی اس مشکل سے دوچار ہیں، خدا کے لیے آپ ان کی آواز بنیں۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بھاری دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نوجوانوں کی اس آواز کو سننے سے حکومت نے انکار کیا۔ اب بھی وقت ہے، میں حکومت سے ایک دفعہ پھر التجا کر رہا ہوں کہ حکومت ان بچوں اور بچیوں کی آواز کو سنے، امتحانات کے لیے نیا شیڈیول دے، اور ان کو جو نصاب ہے وہ کور کرنے کا موقع دے، اسپیشل کلاسز کی جائیں تاکہ یہ پورے اعتماد کے ساتھ امتحان دیں اور ایک شفاف میرٹ کے ذریعے یہ اپنی اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حسن اقبال صاحب نے تفصیل کے ساتھ اس ایشو پہ روشنی ڈالی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس ایشو کو ریز کیا ہوا ہے قومی اسمبلی کے فلور پہ۔ کل جب ہم نے اس ایشو پہ بات کی، حسن اقبال صاحب نے، میں نے اور ہمارے اور اراکین نے کالنگ اٹینشن نوٹس کے نتیجے میں، اور کوئی تسلی بخش جواب نہ آیا حکومت کا، تو اسپیکر صاحب نے وہیں گورنمنٹ کو یہ ہدایت کی تھی کہ ہمارے ساتھ وہ لوگ بیٹھیں، شفقت محمود صاحب کو تلاش کیا جائے، اور اگر وہ یہاں پہ اسلام آباد میں اویلیبل نہیں ہے تو آن لائن میٹنگ کروائی جائے وزارت تعلیم کے ساتھ۔ کل رات میں نے اسپیکر صاحب کو پیغام دیا، ریکویسٹ کی کہ جی ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ آج صبح میں نے اسپیکر صاحب سے میسیج کیا کہ میرا رابطہ نہیں ہوا، کوئی اس کے بعد رابطہ گورنمنٹ نہیں کر رہی تھی۔ پھر آج سیشن میں آپ سب جانتے ہیں کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ میں نے اپوزیشن کی نمائندگی کی اور یہ گزارش کی کہ گورنمنٹ ہماری بات نہیں سن رہی، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ کل پیپر ہے، 50 لاکھ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، بچوں کی تیاری نہیں ہے۔ حکومت نے جو سمارٹ سلیبس وہ کہہ رہی ہے اس کی اوپر بھی کوئی تیاری نہیں کروائی، صرف 40 دن کلاسز لگی ہیں۔ جب آپ نے سلیبس ہی مکمل نہیں کروایا تو آپ اس کا امتحان کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام ہے۔ تو آج بھی ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اپوزیشن نے جوائنٹلی واک آؤٹ کیا، جس میں ہم شکر گزار ہیں پیپلز پارٹی اور جمعیت العلماء اسلام کے، انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ ہماری ریکویسٹ پہ واک آؤٹ کیا، اور اس کے بعد واک آؤٹ کے پھر ہم نے بات کی دوبارہ کچھ وزراء کے ساتھ۔ آپ یقین کریں 3 وزراء سے میں نے بات کیا، وہ تینوں کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں کہا جی ہم سپلیمنٹری ٹیسٹ لیں گے، امتحان لیں گے 2 ماہ بعد۔ بھائی اب سپلیمنٹری امتحان کیوں لینا چاہتے ہیں 2 ماہ بعد؟ آپ نے جو دگنا خرچہ کرنا ہے، پہلے بچوں کو فیل کروانا چاہتے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سپلیمنٹری امتحان میں فریش بچہ اپیئر نہیں ہو سکتا۔ سپلیمنٹری امتحان میں وہ بچے اپیئر ہوں گے جو خدا نخواستہ فیل ہو گئے یا جو ڈویژن امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ پہلے بچوں کو فیل کروائیں گے سرکاری خرچے پہ، ان کو ٹینشن دیں گے، ان کے پیرنٹس کو، ان کے ٹیچرز کو ڈپریشن میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم سپلیمنٹری 2 مہینے بعد کرائیں گے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں آپ 1.5 ماہ بعد، 2 ماہ بعد ایک ہی امتحان لے لیں، اور اس پہ آپ بچوں کو پراپر تیاری کروائیں، اسکول لگائیں، کالج لگائیں، ٹیچرز کو ٹی اے ڈی اے دیں جو ان کا بنتا ہے، اور اسپیشل کلاسز کرا کے سلیبس مکمل کروا کے آپ امتحان لے لیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ امتحان نہ لیں، امتحان لیں، لیکن امتحان لینے سے پہلے جس امتحان کو آپ لینا چاہتے ہیں اس کی تیاری تو کروائیں۔ پھر آپ نے بچے گرفتار کیے ہوئے اسلام آباد میں،
ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو آپ آج ریلیز کریں. آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو آپ نے پکڑ کے تھانوں میں بند کیا ہوا ہے. وہ بھی کسی کی آخر اولاد ہیں. کیا انہوں نے کیا دیا ہے؟ 126 دن کا آپ دھرنا دینے والے لوگ ہیں. شرم آنی چاہیے حکومت کو معصوم بچوں کو گرفتار کرتے ہوئے. اور میں پوچھتا ہوں جی وزیر تعلیم کدھر ہے؟ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں. ایک اطلاع آئی جی آزاد کشمیر ہے. اگر آپ الیکشن کیمپین پہ گئے ہیں تو کم بیک. یہ کام آپ کیا وزیر تعلیم ہے، آپ آزاد کشمیر میں الیکشن کیمپین کے لیے گئے ہوئے ہیں تو پہلے اپنا یہ مسئلہ تو حل کرو. پھر ایک اطلاع نہیں جی ناردرن ایریاز گئے ہوئے ہیں. آج فلور پہ کا محترمہ پارلیمنٹری سیکرٹری نے مجھے بتائیے ناردرن ایریا میں وفاقی وزارت تعلیم کی کون سی میٹنگ کرنے وہ گئے ہوئے ہیں؟ سیر سپاٹا ہی ہے. بتائیں نا وہاں کون سی میٹنگ کی ہے انہوں نے؟ کہیں میڈیا پہ آئی ہے، کہیں سوشل میڈیا پہ آئی ہے. مسلسل آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. بے حس لوگ ہیں آپ. اس لیے کہ آپ کا تعلق حکمران طبقات کا آپ وہ طبقات ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ اس نظام تعلیم کے اندر زیر تعلیمی نہیں ہیں. آپ کو میٹرک اور انٹر والے بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے آپ کو. تو خدا کا خوف کریں، خدا خوفی کریں. آپ کیوں ضد اور انا کا شکار کر رہے ہیں آپ ملینز آف اسٹوڈنٹس کو؟ تو ایک تو مجھے یہ کہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی سندھ اور بلوچستان میں امتحان ہو گئے ہیں تو جو کراچی میں ہو رہا ہے وہ امتحان ہو رہا ہے. جب آپ تیاری نہیں کرائیں گے تو پھر نقلیں لگیں گی، بوٹیاں چلیں گی، پرچے آؤٹ ہوں گے. یعنی آپ کرمنل ایکٹیویٹی کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جو غلطی آپ نے کر لی ہے وہ آپ پنجاب میں، کے پی میں اور فیڈرل بورڈ میں ضرور کرنا چاہتے ہیں. مت کریں یار. یہ کوئی آمریت ہے؟ اگر یہ جمہوریت ہے، ہمیں تو پتہ یہ جمہوریت جعلی ہے. اگر یہ واقعی جمہوریت ہوتی تو آپ بات سنتے. بچوں کی آپ نے بات نہیں سنی، اپوزیشن کی آپ بات نہیں سنتے. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا لب و لہجہ بدلا ہوا ہے. ہم کل ان کی منتیں کر رہے تھے، آج بھی ریکویسٹ کیا. کوئی اپنے لیے منتیں کر رہے ہیں؟ ہم سارے جیلیں کاٹ آئے ہیں، تکلیفیں کاٹ آئے ہیں. ہم نے آپ کی منت نہیں کی. اور یہ واضح ہو کہ ہمارے بچوں بھتیجوں میں کوئی بچہ یہ امتحان نہیں دے رہا، لیکن یہ ہمارے ہی بچے ہیں نا، قوم کے بچے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ایک بچہ جو ہے اگر انٹرمیڈیٹ میں ایسے بچوں کے میسیج آئے ہیں کہ جی 91% میرے مارکس ہیں، 92% میرے مارکس ہیں، انہوں نے ہمیں پڑھایا نہیں، ہم سے امتحان لے رہے ہیں، ہم امتحان دینا چاہتے ہیں، تھوڑا امتحان آگے کروا دیں، ہماری کلاسز کروا دیں، ہم امتحان دیں گے. تو مجھے بتائیے ہم اس میں غیر منطقی بات کون سی کر رہے ہیں؟ اور چونکہ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ اچھی خاتون ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. جس کے پاس اختیار ہے وہ چھپا ہوا ہے، وزیر تعلیم. کیا وزیر تعلیم کا وہ اشتہار دینا پڑے گا کہ وزیر تعلیم گم شدہ ہو گیا، اس کو ڈھونڈ کے لایا جائے قوم کے سامنے؟ آپ اسمبلی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اراکین اسمبلی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ڈریں اس وقت سے جب آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا. ابھی بھی وقت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اس کا نوٹس لیں اگر ان کو یہ آواز پہنچ رہی ہے، اور یہ ان کو خود کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور بچوں کا بھی وہ نقصان کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کے مسائل ہیں پورے ملک میں، بڑے بڑے شہروں میں سپیڈ کے مسائل ہیں. اور یہ جو صاحب وزیر تعلیم ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس منہ کے ساتھ آپ مکہ کالونی جائیں گے اپنے حلقے میں؟ تو مکہ کالونی والے پھر آپ کا کیسے استقبال کریں گے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کے حلقے میں صرف گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن نہیں ہے. آپ کا حلقہ میرا ٹوین کانسٹیچوئنسی ہے. وہاں کچی آبادیاں بھی ہیں، جیون ہانا بھی اسی کے اندر ہے. وہاں اور بہت سی کچی آبادیاں ہیں. وہاں پہ گوپال نگر بھی ہے. ان بچوں کو کیسے فیس کریں گے؟ 3 مرلے کے، 2.5 مرلے کے بچوں کے گھر ہیں. ایک کمرے میں 5 لوگ رہتے ہیں. سورج قہر برسا رہا ہے، انٹرنیٹ کام نہیں کرتا، 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اور آپ نے بغیر تیاری کے بچوں پہ آپ نے امتحان کا بوجھ لاد دیا ہے. تیاری کراؤ، کلاسز لگاؤ، امتحان لو. ورنہ یہ جتنا کام آپ کر رہے ہو آپ انلیگل کر رہے ہو، آپ امورل کر رہے ہو، اور آپ بے حسی کا شکار ہو. اور آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ کسی کی بات نہیں سنتے، اور جو سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے سمجھا وہی سب سے بہتر ہے. تو ہم نے اپنا پروٹیسٹ کیا ہے. ہماری ساری ہمدردیاں ان بچوں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے. ہم سب صاحب اولاد ہیں الحمدللہ. ہمیں پتہ ہے کہ بچے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہم خود ان مرحلوں سے گزرے ہیں. اب بالکل ٹھیک کہا حسن اقبال صاحب نے، لوور کلاس، لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے بچے ہیں. تو ہم ان کی آواز بنے ہیں، اور ہم ان کی آواز انشاءاللہ بنے رہیں گے. اور آپ کے توسط سے میڈیا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس وائس کو ریز کیا ہے. اس وائس کو اور زیادہ ریز کریں. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. یہ ایک عام آدمی کے بچے کے مستقبل کا سوال ہے. اور ریاست ستیلے باپ کا سلوک نہیں کرے. ریاست ماں بنے. ریاست کو ماں بننا چاہیے، کبھی تو ریاست ماں بنے. کسی طبقے کے ساتھ، یہ جو محروم طبقات ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ.
بس ٹھیک ہے جی، ہو گیا ہے.